Hello and welcome to Radio Himalaya پاکستان ایکسپوزڈ / کشمیر نیوز ایکسکلوسیو. ناظرین، میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جو پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں تحریک تحفظ ختم نبوت کی کانفرنسوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 2 جون کو کانفرنس ہوئی ہے ہٹیاں بالا میں کالج گراؤنڈ میں، اور اس میں بڑی تقریریں کی گئی ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ 1953 میں تحریک تحفظ ختم نبوت میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے اور لاکھوں مسلمانوں نے قید و بند کی صورتیں اٹھائیں، اور انہی شہادتوں کے صدقے 1974 میں قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا. اس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ بالکل جھوٹ ہیں، بالکل اس کی کوئی تاریخی حقیقت ہی نہیں ہے. نمبر 1 یہ کہ 1953 میں جو لاہور میں بلوے ہوئے تھے قادیانیوں کے خلاف، ان کا تعلق براہ راست فرقہ وارانہ فسادات یعنی کمیونل وائلنس، کمیونل رائٹ سے ہے. اور اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ تھی کہ پارٹیشن کے سے پہلے جو مجلس احرار الاسلام نام کی تنظیم تھی جو 1929 میں بنی تھی، وہ بیسیکلی ایک اینٹی برٹش راج اسلامک موومنٹ تھی جو تحریک خلافت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. لیکن جب تحریک خلافت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی اور یہ سارا سلسلہ ہوا، تو اس کے بعد مجلس احرار الاسلام جو ہے ہند کی تھی، یہ نیشنلسٹ آرگنائزیشن کے طور پر سامنے آئی، اور کانگریس کے بہت قریبی اس کا سلسلہ تھا. کانگریس کے ساتھ یہ ہندوستان کی تقسیم کے سخت خلاف تھے. یہ سمجھتے تھے کہ تحریک پاکستان جو ہے یہ کوئی اسلام کی تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ ان مسلمان امیر زادوں کی تحریک ہے جو طبقاتی بنیادوں پہ ہندوستان کی تقسیم کو مذہبی رنگ دے رہے ہیں. تو یہ اس کے بڑے خلاف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ 1947 سے پہلے جو ایک تحریک اٹھی تھی احمدیہ کی تحریک، قادیانیوں کی تحریک، ایک مذہبی تحریک، ایک علیحدہ فرقہ قائم ہوا تھا اسلام میں، وہ سخت خلاف تھے مجلس احرار الاسلام الہند کے. اور ایک قسم کا قادیانیوں کی جو تحریک تھی احمدیہ تحریک، وہ مجلس احرار جو تحریک تھی اس کے مقابلے پہ تھی. یعنی ایک طرف مجلس احرار ہند جو ہے وہ ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے، دوسری جانب قادیانی جو ہے یہ بڑے پیمانے پر بہت ایکٹیولی ہندوستان کو توڑنے کے لیے یا تقسیم کرنے کے لیے اور قیام پاکستان کے بہت ایکٹیو فرقے کے طور پر سامنے آئی، اور ان کے مسلم لیگ کے ساتھ بڑے گہرے روابط، خاص طور پر محمد علی جناح کے ساتھ، لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، ان کے ساتھ بہت مضبوط مراسم تھے قادیانیوں کی اس وقت کی موومنٹ کے. اب اس میں ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کا جیسے میں ذکر کیا، آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، خود بھی بے شمار کتابیں ہیں، گوگل میں بھی کافی اس کے اوپر مواد موجود ہے کہ کس طرح سے احمدیوں نے مسلم لیگ کے ساتھ مل کے تو پاکستان بنایا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واحد فرقہ تھا مسلمانوں کا، احمدیوں کا، جس نے پاکستان بنانے میں دن رات ایک کیا. جبکہ اس کے مقابلے پہ جو اسلامک آرگنائزیشنز تھی جیسے مجلس احرار الاسلام الہند جو تھی اور دیگر آرگنائزیشنز، وہ تقسیم ہند کے خلاف تھیں. تو پہلے تو یہ کلیئرٹی ہو جائے. 1947 میں پارٹیشن ہوتا ہے تو مجلس احرار الہند بھی تقسیم ہو جاتی ہے. ایک لدھیانوی گروپ بن جاتا ہے اور دوسرا لاہوری گروپ بن جاتا ہے. اب یہ جو لاہوری گروپ تھا اس کا، لاہور کا مجلس احرار، اس میں بہت زیادہ احمدیوں کے ساتھ ان کا ٹکراؤ بنتا ہے، اور وہ ٹکراؤ ماضی کو ذہن میں رکھ لیں آپ
کہ وہ جو قادیانیوں کے ساتھ ان کی ایک چپکلش تھی ہند کی تقسیم کو لے کے، وہ اب لاہور میں قادیانیوں کے خلاف جو ہے ایک شدید نفرت کی شکل اختیار کرتی ہے، اور ان قادیانیوں کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ کافر ہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ، ان کے آخری نبی ہونے پہ یقین نہیں رکھتے وغیرہ وغیرہ، اور ان کے خلاف پھر ایک واقعہ ہوتا ہے اور پورے بلوے شروع ہو جاتے ہیں لاہور میں۔ یہ بلوے جو ہے ناظرین 1953 میں مارچ میں شروع ہوتے ہیں، 3 4 5 مارچ کو یہ تیز ہو جاتے ہیں حملے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ لاہور میں 4 مارچ کو 2 لوگ اس میں مارے جاتے ہیں بلووں میں، جبکہ 5 مارچ کو لاہور میں 10 لوگ جو ہے وہ مارے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے پولیس کی گولیوں سے مرتے ہیں۔ 66 افراد کو ان 2 دنوں میں لاہور کے ہسپتالوں میں لایا جاتا ہے، جن کو گولیوں کی وجہ سے جو زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ فوج نے 11 لوگوں کو گولی ماری اور 49 جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ اس وقت کے گورنر جنرل ملک غلام محمد نے لاہور میں 6 مارچ کو مارشل لا نافذ کر کے شہر لیفٹیننٹ جنرل اعظم خان کے حوالے کیا۔ اب ان کا یہ دعویٰ کہ 1953 یعنی 1953 کی تحریک تحفظ ختم نبوت میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، پنجاب گورنمنٹ کی جو جاری کردہ اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 20 لوگ ہلاک ہوئے ان میں، اور جو میں نے ابھی آپ کو اعداد و شمار بتائیں 11 اور 10 یہ ہو جاتے ہیں 21 اور 2 23، مطلب ہے جو اعداد و شمار کنفرم پولیس نے کیے ہیں کہ ہم نے ہماری گولیوں سے 4 تاریخ کو 2 لوگ مارے گئے اور 5 تاریخ کو 10 لوگ مارے گئے، اور جو فوج اس دوران فائرنگ کرتی رہی اسے 11 لوگ مارے گئے، تو ٹوٹل یہ 22-23 لوگ بنتے ہیں۔ لیکن پنجاب گورنمنٹ نے جو اعداد و شمار ریلیز کیے ہیں اس کے حوالے سے، ان کی تعداد ہلاک ہونے والوں کی 20 بتائی جاتی ہے، لیکن ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے، ڈسپلیس ہو گئے ان بلووں کی وجہ سے۔ مارشل لا لگا، مارشل لا کے بعد اس پہ قابو پایا گیا، اور مجلس احرار جو ہے اس پہ 1954 میں پابندی لگا دی گئی۔ اب جب اس پہ پابندی لگی تو یہاں سے تحریک تحفظ ختم نبوت کی شکل میں ایک نئی تنظیم آتی ہے، جس کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ مجلس احرار لاہور والے گروپ کے ہی لوگ تھے جو اس میں شامل ہو گئے۔ اب پاکستان کے قیام میں کتنا کلیدی کردار تھا قادیانیوں کا، اس کا تو ثبوت یہ اسی سے مل جاتا ہے کہ جو پہلے آپ کے فورن منسٹر بنے تھے پاکستان کے، سر ظفر اللہ خان، وہ قادیانی تھے۔ اتنی امپورٹنٹ پوسٹ پہ، یعنی پاکستان کی دنیا بھر میں نمائندگی کرنے والا جو وزارت ہے وہ ایک احمدی کے پاس تھی، سر ظفر اللہ خان کے پاس، اور یہ سر ظفر اللہ خان ہی تھے جنہوں نے پھر یونائٹڈ نیشنز میں جا کے کشمیر کا مدعا بھی اٹھایا، اور پاکستان کے دعوے کے حوالے سے کشمیر پر اپنا دعویٰ جو ہے پاکستان کا وہ وہاں رجسٹر کرایا۔ تو احمدیوں کا بہت کلیدی کردار رہا۔ اس کے علاوہ فوج میں جرنلز، ڈاکٹرز، بڑے بڑی پوسٹوں پہ ججز قادیانی رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو یہ علاقہ بنا ہے پاکستان کا، یہ زیادہ تر مطلب ہے یہاں اتنے زیادہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن قادیانیوں میں یہ رجحان تھا تعلیم کا بہت زیادہ، اور وہ فوکس کرتے تھے تعلیم پہ۔ لہٰذا جس طرح ماضی میں کشمیری پنڈتوں کا جو مین فوکس تھا وہ ایجوکیشن، تعلیم تھا، اور کشمیری مسلمانوں کا جو ہے وہ قالین بافی اور شال بنانا اور ہینڈی کرافٹ اور اس طرف تھا، تعلیم کی طرف نہیں تھا، تو یہی وجہ ہے کہ قادیانی اتنی اہم پوسٹس پر تھے۔ یہ تو ہوگی پہلی بات کہ یہ غلط ہے، جھوٹا دعویٰ ہے کہ 10,000 مسلمان اس میں شہید ہوئے 1953 میں۔ دوسرا جو دعویٰ ہے کہ 1974 میں ان کی وجہ سے جو ہے قادیانیوں کو کیا گیا، غیر مسلم قرار دیا گیا، یہ بھی جھوٹ ہے یا غلط فہمی کہہ لیں۔ اصل میں یہ جو فیصلہ لیا گیا اور بل پیش ہوا اور قادیانیوں کو پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ ایک غیر مسلم قرار دیا،
یہ پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو نے سعودی عربیہ کے دباؤ میں آ کر کیا، کیونکہ سعودی عربیہ نے قادیانیوں کے حج کے لیے آنے پر یہ کہہ کر پابندی لگا دی تھی کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا یا دنیا کا یا جو بھی آپ کہہ لیں آخری نبی نہیں مانتے۔ اس ایک نقطے پہ ان پہ حج کرنے پر پابندی لگا دی تھی، اور دباؤ تھا ذوالفقار علی بھٹو پہ کہ وہ بھی ان کو غیر مسلم قرار دیں، تو سعودی عربیہ کو خوش کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا۔ دوسری طرف اس زمانے میں افغانستان کے اندر پاکستان جو ہے وہ جو جہادی ہیں ان کو تیار کر رہا تھا، جیسے گلبدین حکمت یار تھا، ربانی وغیرہ تھے، یہ لوگ تھے۔ ان لوگوں کو پاکستان لایا گیا، بلوچستان اور دوسرے علاقوں میں ٹریننگ کیمپس بھٹو نے شروع کیے تھے ان کے، تاکہ افغانستان کے اندر جو ہے وقت آنے پر ان کو استعمال کیا جا سکے، اور ان کا تعلق بھی سنی وہابی مکتبہ فکر سے تھا، ٹھیک ہے نا۔ بعد میں جو ہے گلبدین حکمت یار جماعت اسلامی کا امیر بھی بنا افغانستان کا، اور پرائم منسٹر بھی بنا، تو وہ ایک اور کنیکشن تھا کہ سنی اسلام، وہابی برانڈ آف اسلام کو پاکستان میں باقی تمام فرقوں کے جو برانڈ آف اسلام ہے اس پر فوقیت دینی ہے، اس پر حاوی کرنا ہے۔ تو اس لیے 1974 میں قادیانیوں کو پاکستان کی پارلیمنٹ سے بھٹو نے کروایا، کافر قرار دیا۔ اب اس میں 26 اپریل 1984 کو ضیاء الحق کے دور میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ جو ہے وہ 298B اور 298C کا اضافہ کیا گیا، اور قادیانیوں کو تبلیغ سے روک دیا گیا، یعنی کوئی قادیانی اب تبلیغ نہیں کر سکتا تھا قادیانیت کی، اگر وہ کرے گا تو وہ مطلب جرم کرے گا اور اریسٹ ہو سکتا ہے۔ اب تحریک ختم نبوت کے حوالے سے جو یہ کیمپین چل رہی ہے POJK میں، ان کے مطالبے کیا ہیں؟ ان کا پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ قادیانیوں کو حکومتی اور انتظامی یعنی ایڈمنسٹریٹو کی پوسٹس جو ہوتی ہیں ان سے فوری طور پر ہٹایا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ پرائمری سے ماسٹر ڈگری تک کریکلم جو ہے نصاب، اس میں عقیدہ ختم نبوت کو شامل کیا جائے، یعنی کورس کا حصہ بنایا جائے۔ تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کی اسمبلی میں ختم نبوت کی جو قرارداد 2018 میں پاس ہوئی تھی اس کو شامل کیا جائے۔ یہ قرارداد 12ویں ترمیم کے دوران شامل کی گئی تھی، جب راجہ فاروق حیدر خان جو ہے وہ پرائم منسٹر تھے POJK کے۔ اب ناظرین، یہ بیسیکلی تحریک تحفظ ختم نبوت جو ہے اس کا مجھے سمجھ نہیں آتا، کیونکہ پاکستان میں جو اعداد و شمار میں نے چیک کیے ہیں صرف 40 لاکھ قادیانی رہ گئے ہیں، باقی سب چلے گئے ہیں امریکہ، یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا، دوسرے ملکوں میں، افریقہ، اور بڑے کامیاب بزنس مین بڑے بڑے عہدوں پہ فارمیسیاں چلا رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، بہت اچھی زندگی گزارے، کیونکہ ان میں کمیونٹی کا جو اسپرٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک احمدی پاکستان سے امریکہ جائے یا کہیں بھی چلا جائے دنیا میں، تو پوری کمیونٹی مل کے اس کو سیٹ کرتی ہے، اس کی مدد کرتی ہے۔ تو اس لیے بھی قادیانی جو ہے بڑی تیزی سے وہ اسٹیبلش ہوئے پوری دنیا میں۔ میرے پاس کچھ اعداد و شمار ہیں کہ کس طرح اس وقت جو ہے جو دنیا میں اسلام کا جو سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا فرقہ ہے، سیکٹ ہے، وہ قادیانی ہے 21 سینچری کا۔ کچھ مثالیں میں اکٹھی کر کے لایا ہوں آپ کے لیے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں ناظرین امریکہ میں تو تقریباً 15,000 کے قریب احمدی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں 1 لاکھ کے قریب ہیں، کانگو میں 5,40,000 ہیں، کیمرون میں 4,30,000 قادیانی ہیں، تنزانیہ میں ناظرین 25,40,000 قادیانی ہیں، نائجیریا میں 28,40,000 قادیانی ہیں، نائجر میں 9,70,000، مالی میں 2,60,000، لائبیریا میں 85,000، کینیا میں 1,98,000، انڈونیشیا میں 4 لاکھ، بھارت میں 10 لاکھ اور گھانا میں 6,35,000
جو ہے وہ قادیانی ہے، وہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، ہر ملک کے اعداد و شمار ہیں. یعنی کہ اس وقت سب سے زیادہ اگر تیزی سے کوئی دنیا میں اسلام کا فرقہ پھیل رہا ہے تو وہ قادیانیوں کا فرقہ پھیل رہا ہے، کیونکہ باقی تو آپس میں لڑ رہے ہیں. اور انہوں نے جو مطلب ایران شیعہ ہے، اور ایران کی وجہ سے جو یمن اور لبنان اور غازہ میں جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، تو اس سے بہت زیادہ وہ اٹریکٹیو پیکیج نہیں لگتا لوگوں کو میرے خیال میں. اسی طرح سنی اسلام کا جو سیکٹ ہے، اس نے جو افغانستان میں اور آئیسس خراساں اور اسلامک اسٹیٹ، اور ان کو دیکھ کے بھی لوگ اس طرف شاید اتنے متوجہ نہیں ہو رہے. لیکن قادیانیوں کا جو درس و تدریس کا سلسلہ ہے وہ بہت ہی میٹھا، اور ان کا سب سے بڑا یہ ہے جو سلوگن ہے، وہ ہے لو فار آل ہیٹ فار نن، یعنی سب سے محبت نفرت کسی سے نہیں. یہ ان کی جو عبادت گاہیں ہیں یا مساجد کہہ لیں، ان کے باہر لکھا ہوتا ہے. پوری دنیا میں اس وقت قادیانیوں کی مسجدیں ہیں، سو کہ جاپان میں بھی ان کی مساجد موجود ہیں. تو اس لیے یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو تحریک تحفظ ختم نبوت کو پاکستان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ یہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، تو پاکستان اسلام کا قلعہ نہیں تھا. پاکستان تو قادیانیوں کا قلعہ بنانے کے لیے قائم کیا گیا تھا. تو پہلی تو چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ جو آج پاکستان کرتے ہیں، وہ بیسیکلی 1947 سے پہلے کا جو قادیانیوں کا ایجنڈا تھا ہندوستان کو تقسیم کرنے کا، یعنی اس فرقے کا مسلم لیگ کے ساتھ مل کے جو یہ سارا سلسلہ تھا، یہ اس کو جانتے ہوئے یا نہ سمجھی ہوئے سپورٹ کر رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میں قادیانی نہیں ہوں، میرے خاندان کا دور دور سے بھی قادیانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے یہ نہ تصور کیجئے گا کہ میں شاید قادیانی ہوں اس لیے میں قادیانیت کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں قادیانیت کے اوپر بات اس لیے نہیں کر رہا. میں ایک ہسٹورین کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک سوشل سائنٹسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں کے جو بند دریچے ہیں وہ کھولنا چاہتا ہوں، آپ کو حقائق دکھانا چاہتا ہوں. میں قادیانیوں کے اس طرح سے مذہبی عقائد کے خلاف نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں سب کو اگر اجازت ہے تبلیغ کی، اگر ایک مذہبی سوسائٹی آپ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے. بہرحال اس وقت جو ہے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں جو تحریک چل رہی ہے عوامی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی، وہ اب تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ بکھرنے کی طرف جا رہی ہے اگر فوری طور پر اس کے اندر کوئی انقلابی تبدیلی نہیں آتی. ابھی تک وہ اپنے سیاسی قیدیوں کو چھڑانے میں کامیاب نہیں ہوئے. ابھی تک وہ ایک بھی جو معاہدہ ہے کی شک تھی، کسی ایک پر بھی عمل درآمد کرانے میں کامیاب نہیں ہوئے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ تحریک جب تک تاجروں کے کنٹرول میں رہے گی، یہ موقع پرستی اور مفاہمت جو ہے اس کی طرف جائے گی. یہ انقلاب کی طرف نہیں جائے گی، یہ تحریک آزادی میں تبدیل نہیں ہوگی. اس کو تحریک آزادی میں تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کا جو لبرل نوجوان ہے، روشن خیال نوجوان ہے، وہ ان مذہبی تعصبات سے اور علاقائی تعصبات سے بلند ہو کر اور قبائلی تعصبات سے بلند ہو کر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اس تحریک کی کمان سنبھالے. وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہی ایک واحد راستہ ہے اس کا آگے بڑھنے کا. آج کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا یہ شو، یا کوئی سوال ہیں یا جو بھی ہے. تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.